حاکم اور محکوم کی زندگی نہیں ہے. اگرچہ مرد کو اہمیت حاصل ہے، اگرچہ مرد کو سرپرستی حاصل ہے، لیکن خاتون کی اہمیت بھی کم نہیں ہے اس ازدواجی زندگی میں. تو لہٰذا مرد کو چاہیے کہ اس کی کوتاہیوں سے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے، اور اسی طرح اگر مرد کوئی غلطی کرتا ہے تو خاتون کو تحمل سے، آرام سے، پیار سے، محبت سے اس کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. کیا اسلام میں یہ ہے کہ عورت سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو بھی نظر انداز کیا جانا چاہیے؟ جی دیکھیں، انسان چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، وہ ایک جو موجود ایسی ہے کہ جس کے اندر خطا کرنے کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. بالکل. ہم جیسے گنہگار انسان جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں. جی غلطی کر سکتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، چاہے وہ غلطی مرد کی طرف سے ہو، چاہے وہ غلطی جو ہے وہ ایک خاتون کی طرف سے ہو. چاہے اس مشترکہ زندگی میں وہ مرد غلطی کرے یا عورت غلطی کرے یا خاتون غلطی کرتی ہے، دونوں کو برداشت بھی کرنا چاہیے اور درگزر بھی کرنا چاہیے. احادیث اور روایات میں کثرت سے اس بارے میں ملتا ہے کہ حتیٰ کہ یہ روایت ملتی ہے کہ ایک خاتون جو ہے مرد کی جب ازدواج میں جاتی ہے، اس کے نکاح میں، اس کے عقد میں جاتی ہے، تو یہ اس کے پاس امانت الہی ہوتی ہے، اور اس امانت الہی کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو ہے وہ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے. اب اگر وہ غلطی کرتی ہے، اس مرد کی امانت میں ہے، اگر وہ غلطی کرتی ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کو کوتاہی کو درگزر کرنے یا اس کو کوتاہی سے یا غلطی سے روکنے کی چند جہات ہو سکتی ہیں، چند طریقے ہو سکتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ مرد اسے جو ہے وہ غصے سے یا سرزنش کے ذریعے سے یا ڈانٹ کے ذریعے سے یا سخت الفاظ کے ذریعے سے یا مار پیٹ کے ذریعے سے، مار پیٹ کی تو بہت زیادہ نکوہش کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے. اگر سختی سے اسے منع کرتا ہے خاتون کو، اگر وہ کوتاہی کرتی ہے، غلطی کر لیتی ہے، تو اس کے بھی نتائج برآمد ہوں گے. پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ یا تو وہ اگر مرد اس کے ساتھ سختی کر رہا ہے، وہ عورت جو ہے اس کے اس رویے سے فیڈ اپ ہو جائے گی. بالکل. اور جب اس کے اس رویے سے بار بار اس کی سختی سے، کیونکہ عموماً ہمارے جو پاکستان کا معاشرہ ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہمارا جو مرد کا معاشرہ ہے کہ خاتون کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور آج کل تو برعکس ہو رہا ہے کہ خواتین مردوں کو کنٹرول میں لینے کی کوشش جو ہے وہ کر رہی ہیں. لیکن بہرحال کہ مرد اگر سختی کرتا ہے تو خاتون جو ہے اس سختی سے تنگ آ کر یا تو وہ راہ فرار اختیار کر لیتی ہے، آزادی کو طلب کرتی ہے، وہی جو آپ نے کہا کہ طلاق کی ریشو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ سختی کرتا ہے یا اگر وہ کرتا ہے تو وہ اس سے لاپرواہ ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ تو ہر روز سختی کرتا ہے، ایک کان سے سنتی ہے دوسرے کان سے نکال دیتی ہے، اس کی بات کی اہمیت خاتون کی زندگی میں نہیں رہتی، اور وہ راہ فرار اختیار کرتی ہے، لاپرواہ ہو جاتی ہے، اس کی باتوں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتی. اگر خاتون نے غلطی کی ہے تو یہ مرد کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، عقل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، چونکہ وہ ایک مشترکہ زندگی گزار رہے ہیں. حاکم اور محکوم کی زندگی نہیں ہے. اگرچہ مرد کو اہمیت حاصل ہے، اگرچہ مرد کو سرپرستی حاصل ہے، لیکن خاتون کی اہمیت بھی کم نہیں ہے اس ازدواجی زندگی میں. تو لہٰذا مرد کو چاہیے کہ اس کی کوتاہیوں سے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے، اور اسی طرح اگر مرد کوئی غلطی کرتا ہے تو خاتون کو تحمل سے، آرام سے، پیار سے، محبت سے اس کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے. کیونکہ ان کی آپس کی جو چپکلش ہوتی ہے یا آپس کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا درگزر کرنا یا درگزر نہ کرنا، اس کا اثر جو ہے فقط ان دو افراد کی شخصیت پر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے بچوں پر، بلکہ ہماری نسلوں پر، ہمارے معاشروں پر اس کا اثر پڑتا ہے. کیونکہ ہمارا ایک گھر جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے، وہ سکون کی جگہ ہے، وہ آرام کی جگہ ہے، وہ جسمانی اطمینان کی جگہ ہے، وہ روحانی استراحت کی جگہ ہے. تو لہٰذا اگر ایسے گھر میں برداشت نہیں ہوگی، درگزر نہیں ہوگا، معافی نہیں ہوگی، تو ایسا گھر جو ہے وہ ایک جنگل جیسا جو ہے وہ ماحول بن جائے گا، کہ جہاں تربیت، جہاں سکون، جہاں آرام، جہاں اطمینان جو ہے، ایسی کسی چیز کا وجود نہیں ہوگا.
بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے خانم نے، اور یہ بہت پیاری بات انہوں نے کہی کہ اگر میاں بیوی میں برداشت ہو تو، اور مولا علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ رشتے کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا. تو اگر ہم یہ ہر رشتے میں اس بات پہ غور کریں تو ہم لوگوں کی زندگیاں یقیناً سنور سکتی ہیں.